بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مسلمان ساری دنیا میں مشکلات کا شکار ہیں اور ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ مسلمان ایسی کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں کر رہے ہیں کہ جس کے باعث آج امت مسلمہ کفار کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں؟ اس سلسلے میں سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین نے فرمایا کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جو ہو رہی ہے، اس جنگ میں ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی ہی مدد کیوں نہ مانگ لی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جب تک اس جنگ کو اسلام اور کفار کی جنگ نہ بنا دیا جائے، اللہ رب العزت کی مدد نہیں آئے گی۔ ناظرین، اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان جب تک متحد نہیں ہوں گے، نہ تو ان کے مسائل حل ہوں گے اور نہ ہی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ جب تک کہ مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام نہیں لیتے اور اپنے تمام تر اختلافات کو ختم نہیں کر دیتے، تب تک اللہ رب العزت کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ آخر کب متحد ہوگی اور کب صرف اللہ کے دین کی خاطر اٹھ کھڑی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امت مسلمہ جب متحد ہوگی تو سب سے پہلے اللہ پاک کی مدد حضرت امام مہدی کی صورت میں ظاہر ہوگی، اور یہ اللہ پاک کی وہ مدد ہوگی جس سے ظلم کی تاریک رات چھٹ جائے گی اور انصاف کا سورج طلوع ہوگا، اور پھر ان کے آنے سے اسلام میں ایک نئی روح پھونک دی جائے گی اور اسلام کو اللہ پاک قوت عطا فرمائے گا اور پھر پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ سب سے پہلے امام مہدی کے پاس پہنچیں گے وہ خراسان کے لوگ ہوں گے، جن کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈے ہوں گے، اور اس روئے زمین پر ان کو اللہ کے سوا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جس کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ ان کو بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو ایک ہی رات میں تمام دنیا کی قیادت کے لیے تیار کر دیں گے۔ امام مہدی خود بھی یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ امام مہدی ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایک ہی رات میں مکمل رہنمائی فراہم کر دیں گے۔ امام مہدی اخلاق و اطوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ عرب کے ایک بادشاہ کا قتل ہوگا اور اس کے 3 شہزادے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ ایسی صورتحال میں ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، مدینہ سے خاموشی سے نکل کر مکہ کی جانب آ جائے گا، کیونکہ وہ اس تمام معاملے سے خود کو دور رکھیں گے اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے۔ اس کے باوجود مکہ میں کچھ لوگ ان کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے، جبکہ حضرت امام مہدی خود بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، مگر لوگ کہیں گے کہ اگر آپ نے ہماری بیعت قبول نہ کی تو ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کریں گے کہ امت اس مشکل میں تھی مگر آپ نے امت کی مدد نہیں کی۔ تو پھر حضرت امام مہدی اس بیعت کو قبول کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ پھر اس بیعت کی خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور یہ خبر سن کر شام سے ایک لشکر نکلے گا جو حضرت امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، مگر جیسے ہی وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ پر پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو شام کے ابدال اور عراق کے علماء مکہ کی طرف تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر بنو کلب سے تعلق رکھنے والا ایک شخص امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے ایک اور لشکر کو بھیجے گا، مگر وہ بھی اللہ کے حکم سے جنگ ہار جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدنصیب ہوگا وہ شخص جس کو بنو کلب کے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ نہ ملے، مطلب یہ کہ بدنصیب ہوگا وہ شخص جو امام مہدی کی قیادت میں جنگ نہیں لڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق امام مہدی کو سب سے پہلے لوگ مکہ میں پہچانیں گے، لیکن ان لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہی حضرت امام مہدی ہیں؟
اس وقت کے لوگ حضرت امام مہدی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق پہچانیں گے۔ حضرت امام مہدی سے متعلق جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں: وہ کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے، ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا، پرچم اور تلوار ہوگی، اور وہ مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت کریں گے۔ ناظرین، جو خراسان سے کالے جھنڈے والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور پھر مسلمان عرب پر حملہ کریں گے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے گا، اور پھر اسی طرح مسلمان مسلسل فتوحات کرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو منہ پھیر کر واپس پلٹ جائے گا، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کبھی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور ایک حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو اس سلسلے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ روئے زمین پر بہترین شہید ہوں گے، اور یہ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ شہید ہو جائیں گے، اور پھر ان میں سے ایک حصہ مسلمانوں کا باقی بچے گا جن کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا۔ اس جنگ کے بعد مسلمان جمع ہو کر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے تو اتنے میں آواز آئے گی کہ دجال نکل آیا۔ پھر حضرت امام مہدی 10 لوگوں کو روانہ فرمائیں گے کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 10 لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے والد کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی۔ وہ لوگ اس دن بہترین گھوڑ سوار ہوں گے، اور وہ لوگ جائیں گے اور دیکھ کر کہیں گے آخر وہ سب سے بڑا فتنہ آ ہی گیا۔